أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق اللہ العظیم. سورہ اسراء کا دوسرا اور تیسرا رکوع پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا. آپ سب جانتے ہیں کہ میں بار بار اس بات کا اعادہ کر دوں تو یہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ العلم بالتکرار، علم تکرار کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں بھی
روزانہ جو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جس کی ہم روزانہ تکرار کرتے ہیں. اس میں سورہ مبارکہ فاتحہ ہے، چند تسبیحات ہیں جو ہم اپنے رب کی بیان کرتے ہیں، تشہد ہے جس میں ہم توحید کی اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، درود ہے اور سلام ہے. یہ چیزیں جو ہیں ہم دن میں 5 مرتبہ جو ہے ہمیں دہرانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہمارا سبق تازہ رہے اور تاکہ ہمیں روحانی طور پر وقفے وقفے سے ایک خاص دعا کی ڈوزیں ملتی رہیں اور ہم جادہ مستقیم سے نہ ہٹیں. اس لیے جب بھی میں یہ کتاب آپ کو پڑھاتا ہوں تو میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو بار بار رپیٹ کرتا ہوں، اور یہ اس کتاب کی سنت بھی ہے کہ اس میں بھی ایک خاص انداز سے چند باتیں ایسی ہیں جن کو بار بار رپیٹ کیا گیا ہے، بار بار دہرایا گیا ہے. اور آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ باتیں عقائد سے جو متعلق ہیں وہ اللہ نے اپنی کتاب میں بار بار دہرائی ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ توحید ہے، توحید کے بعد قیامت ہے. یہ 2 عقائد ایسے تھے جو مشرکین مکہ کو ان دونوں عقائد سے اختلاف تھا، اس وجہ سے ان عقائد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اور صرف مشرکین مکہ ہی کو اختلاف نہ تھا بلکہ اس سے پہلے لوگوں کو اور اس کے بعد والے لوگوں کو بھی عملاً یا اعتقاداً اس سے اختلاف ہی رہا ہے. آج بھی لوگوں کی غالب اکثریت جو ہے وہ نہ تو توحید کی قائل ہے جیسے کہ اس کا حق ہے، اور نہ ہی وہ قیامت کی قائل ہے جیسے کہ قیامت کا حق ہے. توحید کے قائل نہ ہونے کے لیے اسلام کے 2 بڑے بازو شیعہ اور سنی ہیں، اور شیعوں کی غالب اکثریت جو ہے وہ بھی توحید سے منحرف ہے اور یا علی مدد جیسے مشرکانہ نعروں کو اپنی پہچان اور اپنی معرفت قرار دے رہی ہے. اور ان میں سے بھی جو لوگ اچھے اور موحد ہیں انہوں نے بھی وسیلے کی کھائی سے وہ بھی پار نہیں اتر سکے اور اس میں گر گئے ہیں، اور وہ بھی ایک لحاظ سے شرک کی طرف ان کا بھی میلان ہو گیا ہے. اور اہل سنت میں سے جو دوسرا بڑا بازو ہے اسلام کا اور اپنے آپ کو سواد اعظم کہتے ہیں، ان میں سے اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں کہ جو مشرکانہ نعروں کو یا رسول اللہ مدد، المدد یا غوث اعظم ایسے نعروں کو اپنا شعار قرار دے رہے ہیں جو کہ توحید کے ساتھ بالکل کھلی منافرت ہے. اور پھر ایسے افراد بھی موجود ہیں جو توحید کے تو قائل ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا قیاس کرتے ہیں، اور کبھی اس قسم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ کسی کے چہرے پر ضربے نہ لگاؤ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اپنے چہرے پر اپنی شکل پر پیدا کیا ہے، لہذا اس شکل کا احترام کرو. کبھی یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے آتا اور جاتا ہے اور ایک جگہ پہ وہ موجود ہے. تو اس قسم کے عقائد رویت کا یا تجسیم کا عقیدہ یہ بھی توحید کو کمزور کر دینے والی بات ہے. اور جہاں تک قیامت کا ذکر ہے تو اس میں تنزن ماشاءاللہ کہوں کہ سارے کے سارے اہل اسلام کا رویہ بہت ہی سرد ہے، چاہے وہ موحد ہیں اور چاہے وہ غیر موحد ہیں، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کلمہ اسلام جو اپنے لیے اہل اسلام نے اختیار کیا ہے، جس کی حیثیت ایک سلوگن جیسی ہے. میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ اس کی حیثیت ایک سلوگن جیسی ہے، ایک نعرے جیسی ہے. کسی صحیح روایت میں اور کسی آیت میں اس بات کو، ان ورڈز کو، ان الفاظ کو، ان اسپیسیفائڈ ورڈ کو شرط اسلام قرار نہیں دیا گیا. ہاں انسان کسی بھی زبان میں 3 باتوں کا اقرار کر لے تو یہ اسلام کے لیے ضروری ہے. ایک ہے توحید، دوسری ہے رسالت اور تیسری ہے قیامت. لیکن جو کلمہ توحید ہم نے اپنا قرار دیا ہے، جسے ہم کلمہ طیب اور پہلا کلمہ کہتے ہیں، شیعہ بھی اور سنی بھی، اس میں ہم نے قیامت کو جھنڈی قرار دی. اور کسی نے، شیعوں نے یہ تو بہت زیادہ زور لگایا ہے اس بات پہ کہ علی ولی اللہ کو کلمے کا جز قرار دیا جائے یا کم از کم اسے اصول مسلک قرار دیا جائے، لیکن اسی کلمے میں کسی نے آج تک یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس میں قیامت کا تذکرہ بھی کیا جائے. حالانکہ قیامت کو قرآن پاک میں، یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کتاب میں قیامت کو رسالت پر فوقیت حاصل ہے کہ کئی آیات ایسی ہیں کہ جس میں اصول دین 2 ہی باتوں کو قرار دیا گیا. نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ روز آخر پر ایمان لائے. روز آخر کو جتنا ذکر روز آخرت کا قرآن میں ہے اتنا رسالت کا نہیں ہے، اور 1800 مرتبہ قیامت کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. اور رسالت اصل میں قیامت ہی کی وجہ سے ہے. اگر قیامت نہ ہوتی تو رسالت بھیجنے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی. انسان کا اگر کوئی منطقی انجام نہ ہوتا تو رسول بھیجنا اور اس سے مختلف راستوں سے، 2 راستوں سے آگاہ کرنا، کتابیں بھیجنا، اتنے لمبے چوڑے جھنجٹ میں انسان کی عارضی سی زندگی جو کہ وہ بیچارہ کچھ عیش و عشرت اس میں کر پاتا، اس میں اس پر جو ہے شریعت کا بوجھ لاد دینا، یہ ایک ظلم تھا. لیکن یہ عارضی زندگی نہیں، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ عارضی زندگی ہے. اور اس
عارضی زندگی کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا ایک مقدمہ اللہ نے قرار دیا ہے. اس وجہ سے رسالت کی ضرورت ہے. تو ہم نے قیامت کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے تمام اہل اسلام نے کہ جو ستیلی اولاد کے ساتھ بھی کوئی شاید نہ کرتا ہو. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اس اہم ترین عقیدے سے بھی انحراف کیا, اور ان ساری باتوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب سے انحراف کیا. تو یہ درس جو ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خالی خولی قرآن پڑھ لیا جائے اور جو کیا کہتے ہیں ثواب کی نیت سے اس میں حاضری دے دی جائے اور کاؤنٹ کیا جائے, اس کو اپنے قدموں تک کو گنا جائے کہ ہم اتنا چل کے آئے ہیں تو اس کا ثواب ہوگا. یقیناً اس کا ثواب ہوگا, لیکن اسی کو منزل نہیں بنانا ہے. ایک شخص ایک کتاب خرید کے لاتا ہے اپنے گھر میں, بہت خوبصورت کتاب ہے اور بہت قیمتی کتاب ہے, بہت اعلیٰ کتاب ہے ہر لحاظ سے, لیکن وہ کتاب خرید کے گھر لا کے شیلف پہ رکھ دینا یہی اس کی منزل نہیں ہوتی ہے, بلکہ اصل چیز اس سے استفادہ کرنا ہے. تو جب تک اس سے استفادہ نہیں کرے گا کوئی, اس کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ کتاب تمام کتابوں پر فوق ہے, تمام کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے. ہمیں نہ صرف اس دنیا میں ہماری راہبری کرتی ہے بلکہ آخرت کے لیے جو ہمیشہ کا جہان ہے اس میں بھی ہماری راہبری کرتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں کہ جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے, اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں کوشش ایسا کرنے کی ضرور کرتے رہنا چاہیے, اور اس بات کا اعتراف ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اس کا حق پورا نہیں کر رہے. ایک اچھا پڑھنے والا شخص جو ہے, اچھا پڑھنے والا طالب علم جو ہے, محنت کرنے والا, وہ دن میں 18 گھنٹے پڑھتا ہے اس عارضی دنیا کی کوئی ڈگری حاصل کرنے کے لیے, اور پھر بھی وہ اگر مخلص ہے تو کہتا ہے میں صحیح نہیں پڑھ رہا, جتنا مجھے پڑھنا چاہیے اتنا میں نہیں پڑھ رہا. تو یہ تو دنیا کے بارے میں ایک اچھے طالب علم کا ایٹیچیوڈ ہے. تو آخرت کے بارے میں ایک اچھا طالب علم جو ہے اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے وہ آپ اب خود اندازہ لگا لیں. اور پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہم اس کتاب کے لیے کتنا کام کر رہے ہیں. کام کرنا اور لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچانا قولاً اور عملاً, یہ تو بڑے دور کی بات ہے. ہم میں سے غالب اکثریت ایسی ہے کہ جو ابھی اس کتاب کے مفاہیم کو براہ راست سمجھ نہیں سکتی, اور ہمارے علماء کی طرف سے یہ پہرے بٹھائے گئے ہیں کہ ہر کوئی شخص جو ہے اس کا کام نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے, یہ قرآن ہے, یہ بڑا مشکل کلام ہے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ ہم عقل کی روشنی میں یہ بات ثابت کر چکے ہیں, دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ دنیا کی سب سے زیادہ آسان کتاب ہے تو میرے خیال میں یہ بات 100% درست ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ آسان کتاب شاید اور کوئی نہ ہو. تو اس لیے آپ لوگ جب ادھر آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو آپ پورے کان اور آنکھیں کھول کے آئیں اور دل کے دریچے وا کر کے آئیں تاکہ آپ جو پڑھتے ہیں آپ اس کو درک کریں. اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو ایک چیز اگر استاد پڑھائے, اگر ایک آیت کا ترجمہ استاد سکھائے تو 10 کا وہ خود کر لے, تو وہ تو اچھا طالب علم ہوتا ہے. لیکن اگر 10 آیتیں وہ پڑھائے اور ایک آیت ڈگ اٹھائے کہ وہ پڑھے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ طالب علم یہ سمجھے کہ اس نے وہ شاگردی کا حق ادا نہیں کیا. تو آپ لوگوں سے میری یہ استدعا ہے کہ رسمی طور پر اس بات کو نہ لیں بلکہ اس کو حقیقی طور پر دل کی گہرائیوں سے محسوس کریں, اور جتنا بھی آپ اس کے لیے کوشش کر سکیں کوشش کریں اپنی حد تک, اپنے گھر والوں تک, اوروں تک اس بات کو, اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں. اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اس میں اگر میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو ممکن ہے کہ میں کہیں غلطی کروں, تو آپ اس غلطی کو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ پڑھنے میں غلطی ہوئی یا ترجمے میں تو آپ ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. یہ ضروری بات ہے کیونکہ کوئی شخص بھی معصوم نہیں ہوتا. کبھی ایسا نہیں ہو سکا آج تک کہ کوئی دنیا یا دین کا علم دوسروں کو دے رہا ہو, پڑھا رہا ہو, تعلیم دے رہا ہو اور اس دوران اس سے غلطی نہ ہو. ضرور غلطی ہوتی ہے, لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کتابیں پڑھاتے ہوئے جو غلطی ہوتی ہے وہ اتنی دور رس نہیں ہوتی ہے, وہ دور تک اس کے نتائج نہیں جاتے ہیں اور اتنی ڈینجرس اور خطرناک نہیں ہوتی ہے عام حالات میں. تو لیکن یہ جو غلطی ہے اس کے نتائج دور رس ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو اگر ہم غلطی کرتے دیکھیں تو اسے ضرور اس بات پر تنبیہ کریں. وَيَدْعُ اور دعا کرتا ہے انسان بالشر شر کے لیے, دعاءہ جیسے دعا ہو اس کی, بالخیر خیر کے لیے. انسان شر کے لیے اس طرح دعا کرتا ہے جیسے کہ اسے خیر کے لیے دعا کرنی چاہیے. شر کے لیے دعا سے یہاں
یقینی طور پر سیاق و سباق یہی بات کہہ رہا ہے کہ دنیا کی دولت، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کے لیے وہ یوں دعا کرتا ہے کہ جیسے اس کی دعا خیر کے لیے ہونی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں فلاں نعمت بھی مل جائے، فلاں نعمت بھی مل جائے، لیکن کم سے کم درجے پر بھی وہ نعمت جو ہے وہ شر ہے. اس لیے کہ وہ نعمت اگر ہمیں ملی ہے تو ہر نعمت کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو کوئی نعمت ملے مگر یہ کہ اس پر ذمہ داری بڑھ جائے. جب بھی نعمت ملتی ہے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر پانی انسان کو ملتا ہے تو اس پر تیمم ساقط ہو جاتا ہے اور غسل اور وضو اس پر اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہو جاتی ہے. طہارت کرنے کی ذمہ داری اس پر عائد ہو جاتی ہے. اگر نہیں ملتا تو نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی بھی نعمت جب انسان کو ملتی ہے تو اس کے گرد و پیش اس نعمت کا استحقاق موجود ہوتا ہے جسے پورا کرنا یا نہ کرنا اس کے اختیار میں ہوتا ہے اور یوں وہ ایک مشقت میں پڑ جاتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے سلیبس کے اندر کوئی نیا مضمون داخل کر دیا جائے یا کسی سلیبس کے مضمون کے اندر کوئی نیا چیپٹر داخل کر دیا جائے تو یقیناً یہ بات جو ہے طلباء کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے، ان کے لیے ایک امتحان بن جاتی ہے اور یوں وہ خیر نہیں ہو سکتی بلکہ وہ شر ہی ہوگی. یعنی شر میں نے برائی یا کم از کم خیر کے مقابل جب لفظ شر آئے گا تو اینٹی نعمت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، نعمت کا متضاد کہہ سکتے ہیں. ایک فتنہ یا ایک آزمائش کم از کم اس لفظ شر کو آپ قرار دے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ شر کا مراد ہمیشہ شیطانی قسم کی برائی ہی ہو. تو انسان شر کے لیے یوں دعا کرتا ہے جیسے کہ اس کی دعا خیر کے لیے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور یقیناً انسان ہے عجولا، اجلت باز. انسان بڑا جلد باز ہے، جلد گزر جانے والی سے محبت رکھتا ہے. دنیا کا ایک نام اس جگہ بھی آئے گا اس سبق میں بھی، عاجلہ، اجلت سے گزر جانے والی. یہ غالباً سورہ قیامہ میں بھی آیا ہے، کلا تحبون العاجلہ، یقیناً تم ہرگز نہیں، تم ضرور محبت رکھتے ہو تیزی سے گزر جانے والی کے لیے، عاجلہ سے محبت رکھتے ہو. تو عاجلہ جو ہے وہ تیزی سے گزر جانے والی ہے. انسان جو ہے وہ اس کے لیے مرا جا رہا ہے اس لیے کہ اجلت باز ہے. وجعلنا اللیل، اور ہم نے لیل کو قرار دیا ہے، والنہار، اور نہار کو، رات اور دن کو ہم نے بنایا ہے آیتین، دو آیتیں. فاپس محونا، محو کر دیا ہے ہم نے آیت اللیل، رات کی آیت کو. یعنی جو رات ایک نشانی ہے اس کو ہم نے محو کیا، یعنی مٹا ہوا بنایا ہے. ہم نے محو کرنا، مٹا دینا. تو رات میں چونکہ نظر کچھ نہیں آتا اس لیے اس کو محو سے تعبیر کیا گیا ہے. وجعلنا، اور بنایا ہے آیت النہار، آیت نہار کو، دن کی نشانی کو، مبصرتن، روشن، بصیرت افروز، جس کا بصارت کے ساتھ تعلق ہو. لے تاکہ تب تغو، تم تلاش کرو، فضلم، فضل، رزق، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے. فضل جو ہے، فضل کا لفظی مطلب جو ہے وہ زیادہ چیز ہوتا ہے، فالتو چیز، زیادہ چیز. تو یہ بھی ایک تعبیر ہے اس لیے بھی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ پودے جو خوراک بناتے ہیں وہ اپنے لیے جو خوراک بناتے ہیں وہ اپنے لیے بہت کم استعمال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا سسٹم ایسا بنایا کہ وہ اپنی ضرورت سے بہت زیادہ فالتو خوراک بنا لیتے ہیں اور وہ فالتو خوراک جو ہے وہ انسانوں اور جانوروں کے لیے ہوتی ہے. تو وہ اللہ کا ایک فضل ہے. اللہ نے وہ فالتو چیز جو ان کو دے رکھی ہے پودوں کو، وہ انسانوں کے لیے ہے، وہ جانوروں کے لیے ہے اور جانور بھی انسانوں کے لیے ہیں. جیسا کہ اللہ نے کہا ہے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں اس کا مفہوم ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب میں نے تمہارے لیے پیدا کیا. تو اللہ کے فضل میں سے تلاش کریں تاکہ تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو. اور لے، تاکہ تعلموا، تم تعلیم پاؤ، عدد السنین، سنین کا عدد، سن سال، سن سال کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے سنین، تاکہ تم سالوں کا عدد سیکھو. والحساب، اور حساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب سیکھو. یہ رات اور دن کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ نیچرل ٹائم اگر ایک ہی وقت رہتا ہر وقت، مطلب ہمیشہ دن ہی رہتا یا ہمیشہ رات ہی رہتی تو ہمیں ٹائم کا صحیح اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا اور ہمارے دنیا کے نظام میں کافی دقت اور دشواری پیش آتی. گھڑیاں تو اب بنی ہیں، تو جب اب بھی جس کے پاس گھڑی نہیں ہوتی اس کے لیے مصیبت اور مشقت ہوتی ہے، اور گھڑی ہو بھی تو گھڑی خراب ہو جائے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ گھڑی گھر میں نہیں ہوتی یا سیل ختم ہوئے ہوتے ہیں تو صبح صبح اٹھ کے پھر کمپیوٹر لگانا پڑتا ہے ٹائم دیکھنے کے لیے، ورنہ ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. تو ٹائم جو ہے وہ انسان کے لیے بڑی ایک دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان میں سے ایک ضرورت ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر شے کو، فَصَّلْنَاهُ، تفصیل دیا ہے ہم نے، تفصیل کے طور ہم نے ہر شے کو خوب تفصیل دے کر تفصیل سے بیان کیا ہے. وَكُلَّ، اور تمام، کل انسان، انسان، الزمنا، ہم نے لازم کیا ہے، ہو اسے،
طائرہ، اس کا طائر، اس کا نامہ عمل، اس کا امال، اس کے عمل کا وبال، فی عنقہ، اس کی گردن میں. تو ہر انسان کا نامہ عمل ان کی گردنوں میں ڈال دیا گیا ہے، انسان کی گردنوں میں ڈال دیا گیا ہے. اس کے کئی معنی اور مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ بھی کہ ہر شخص کا وبال خود اسی پر لازم ہوگا. اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کی جزا خود اسی کو ملے گی، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو اس کا وبال بھی خود اسی پر پڑے گا. اور سب سے بہترین مطلب اس چیز کا یہی ہے کہ اگر وہ سعادت پاتا ہے تو اپنے عمل کے سبب سے، اور اگر وہ شقاوت پاتا ہے تو بھی وہ اپنے عمل کے سبب سے پاتا ہے. وَنُخْرِجُ، اور خارج کریں گے ہم، لہو، اس کے لیے، یوم القیامت، یوم قیامت کو، کتاباً، ایک کتاب، نام عمل مراد ہے، یلقاہ، جو ملاقات کرے گا اس سے، جو ملے گا اس سے، منشورا، نشر کردہ، کھلا ہوا. نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. تو جو اسے کھلا ہوا ملے گا، جس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. وہ نامہ عمل پوری کی پوری اس کی دنیا کی زندگی کی روداد ہوگا، اور وہ کہے گا ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی. تو سارا اس کا پورے کا پورا لکھا ہوگا اس میں، اور کہا جائے گا اسے اقرا، قرات کر، پڑھ، کتاب کا، اپنی کتاب کو پڑھ، اپنی کتاب کو پڑھ، اپنا نامہ عمل، کفا، کافی ہے، بنفس کا، تیرا نفس، الیوم، آج، علیک، تجھ پر، حسیبہ، حساب رکھنے کو، آج خود تیری ذات تجھ پر حساب رکھنے کو کافی. بہت بڑا جملہ ہے کہ انسان کو اس دن کہا جائے گا تو بڑا دنیا میں بنتا تھا، اپنے آپ کو کیا کچھ فن خان سمجھتا تھا، استاد سمجھتا تھا، فقیہ سمجھتا تھا، عالم سمجھتا تھا، ایک ڈاکٹر سمجھتا تھا، سائنسدان سمجھتا تھا، جرنیل سمجھتا تھا، بڑا افسر سمجھتا تھا، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سمجھتا تھا، نیو ورلڈ آرڈر کا سب سے بڑا چیف اپنے آپ کو سمجھتا تھا، فرعون سمجھتا تھا، نمرود سمجھتا تھا. آج پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر حساب کرنے کو کافی ہے، کسی اور کو تیرا حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا وبال تیرے سامنے تجھے نظر آ رہا ہے اور وہ بڑا یقینی ہے. اور اب دیکھ تیری کیا حالت ہوگی. من، جو، من اہتدی، جس نے ہدایت پائی، فانما، تو پس یقیناً یہی ہے کہ یہتدی، وہ ہدایت پاتا ہے، لنفسہ، اپنے نفس کے لیے. یعنی کہ بعد میں اس کا مزار بنا کے تو اس کے وسیلے سے مانگنا شروع کر دیا کہ اس کے حق میں سے ہمیں کچھ دے دو، بحق محمد و آل محمد ہمیں عطا کر دو. نہیں، وہ جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا. ہاں، جو انہوں نے کیا ہے وہ ہمارے لیے اگر ہے تو صرف اس سینس میں ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے. ان کے قدموں کے روشن نشان جو انہوں نے چھوڑے ہیں وہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں ہدایت کے رستے تک پہنچنے کا. خود محمد اور آل محمد کو وسیلہ قرار دینا احمقوں کی جنت میں رہنا ہے، اور ایک خام خواہ کا پاگل پن اور دیوانگی ہے، اور کچھ نہیں. دل کے خوش رکھنے والی ایک بات ہے، جو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی ایک بات ہے. انسان خوب سمجھتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ بعض اوقات چاہتا ہے کہ وہ اس خوش فہمی میں دوسروں کو بھی مبتلا کرے اور خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے. ومن، اور جو، ضل، ضلالت زدہ ہوا، فانما، تو پس یقیناً یہی ہے کہ یضل علیہا، وہ بھی اپنے ہی اوپر، اپنے نفس پر ہی ضلالت پاتا ہے، اس کا وبال بھی اپنے ہی لیے ہے. یہ نہیں کہ تم سے پوچھ گچھ ہوگی، تم کسی کو سیدھا رستہ دکھاتے ہو اور دکھاؤ، بس تمہارا یہ کام ہے کہ تم کسی کو صحیح بات بتاؤ. اس بات کا خیال مت رکھو کہ یار یہ بندہ جو ہے اگر اس کو میں نے پوری بات صحیح بتا دی تو یہ کہیں پورا ہی حق سے منحرف نہ ہو جائے. مصلحت یہ ہے کہ کچھ گول مول کر کے اسے بات بتائی جائے تاکہ یہ ہدایت پر تو کم از کم رہے، اور تاکہ یہ کہنے والا میں ہو سکوں کہ بہت سے بندوں کو میں نے راہ ہدایت دکھائی ہے اور اتنی تعداد ہو گئی میرے پیروکاروں کی. تو یہ بات بڑی غلط بات ہے، اس لیے کہ اسی بات کی وجہ سے لوگ مصلحت اپناتے ہیں اور دین جو ہے اس کے اندر ابہامات کے دروازے کھل رہے ہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ 1,00,000 افراد پر دین مبہم رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک شخص پر دین پوری طرح واضح ہو جائے، کہ ایک پکا مسلمان ہو. اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان 1,00,000 افراد کو ایک آدھا سا مسلمان اور آدھا سا کافر بنا دے. ایک کوئی مسلمان بنا دے تو یہ کافی ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہدایت کی ذمہ داری کسی شخص پر نہیں ہے. ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تیرا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور تجھ سے اصحاب جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں. اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر 950 سال کی محنت سے ایک کشتی کے سوار جن میں جانوروں کے جوڑے جوڑے بھی ہوں تیار ہو جائیں تو بھی اولو العزمی پہ کوئی حرف نہیں آتا. اس لیے انسان کو ہمیشہ صحیح اور حق بات کرنی چاہیے. اگرچہ یہ بات اللہ فرمائے قرآن میں کہ ہم نے لوط کی بستی میں سوائے ایک گھر کے کوئی گھر مسلمانوں کا نہ دیکھا.
کوئی گھر مسلمانوں کا نہ پایا. تو ایک ہی گھر تھا, اس گھر میں بھی بیوی جو ہے لوط علیہ السلام کی دشمن تھی. تو داعیان حق کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان پر کوئی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قوم کا ایک فرد بھی ایمان نہیں لاتا, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا نام قیامت تک روشن رہتا ہے, اور اللہ اپنی پاک کتاب میں بار بار ان کا نام ارشاد فرماتا ہے, اور آج ہمارے لیے وہ ایک نمونہ عمل موجود ہے. تو جو برائی کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے. والا اور نہیں تازرو بوجھ اٹھائے گا, وازرتن وازر بوجھ اٹھانے والا, وزرا بوجھ, اخرا دوسرے کا, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ ایسا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر صرف ایک ہی جملہ یہ قرآن میں نازل ہوتا اور کچھ نہ نازل ہوتا تو بھی ساری دنیا کے قانون, ساری دنیا کے قاعدے, ساری دنیا کی کتابیں, ساری دنیا کے حکمت امیز باتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں. لیکن یہ ایک جملہ ہے قرآن کا, ایک آیت بھی نہیں ہے بلکہ آیت کا ایک جملہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایک عدل کا نچوڑ ہے, تمام عدل جو ہے اس کا نچوڑ ہے. شیعہ کہنے کو تو عدل کے قائل ہیں, اپنے اصول دین میں عدل کو قرار دیتے ہیں, اور جب کہا جائے کہ عدل اصول دین نہیں اصول مذہب ہے تو اس پر برف رختہ ہو جاتے ہیں اور انسان کو شیعت سے خارج کرنے پر اتر آتے ہیں. لیکن عملاً عدل ان کے اندر بھی موجود نہیں, اس لیے کہ سیادت کا فلسفہ تشیع کے اندر جتنا زیادہ گہرا ہے اتنا اہل سنت کے اندر گہرا نہیں ہے, اور سیادت کا فلسفہ شروع سے لے کر آخر تک عدل کے مخالفت میں ایک بدترین مثال ہے. عدل کے خلاف ایک بدترین مثال جو ہے وہ سیادت کا فلسفہ ہے. تو عدل کیا ہے کہ جو کرے وہی بھرے, اگر نیکی کرتا ہے تو اجر اسی کو ملے, اگر برائی کرتا ہے تو سزا بھی وہ خود ہی پائے. وما کننا اور نہیں ہم معذبین معذب عذاب دینے والے, حتیٰ یہاں تک کہ نبعثا مبعوث کر لیں ہم رسولا رسول, ہم جب تک رسول مبعوث نہ کر لیں, جب تک نمائندہ اپنا نہ بھیج لیں, جب تک حق اور باطل کو واضح نہ کر لیں, ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے. یہ بھی عدل کا تقاضا ہے. وَإِذَا اور جب اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں, ہم نے ارادہ کیا, ان کے نہلے کا ہم ہلاک کر دیں, قریتن کسی قریے کو, کسی بستی کو, امرنا ہم نے امر کیا, مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو, پس فسقوا انہوں نے فسق کیا. جب ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے اس کے جو خوشحال لوگ تھے ان تک اپنا امر پہنچایا, دین کے اوامر و نواہی ان تک پہنچائے, دین کا قانون ان پر لاگو کیا, دین کے قانون کا ان کو پابند کرنے ہونے کو کہا. لیکن انہوں نے کیا کیا, فسقوا پس انہوں نے فسق کیا, نافرمانی کی, فیہا اس معاملے میں یا اس بستی میں, فحقا پس حق ہوا, علیہا اس پر یعنی اس بستی پر, قولو وہ قول یعنی اس پر عذاب کا قول حق ہو گیا, فدمرنا پس ہم نے برباد کر دیا, ہاں اس بستی کو, تدمیرا خوب برباد کرنے کے طور پر. جب ہم نے کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو ہم نے اس کے خوشحالوں تک اپنا حکم دین پہنچایا, لیکن ان خوشحالوں نے اس میں فسق کیا, نافرمانی کی, تو ہم نے اس بستی پر عذاب کا قول حق ہوا اور ہم نے اس کو خوب برباد کرنے کے طور پر برباد کر دیا. وکم اور کتنے ہی, اہلکنا ہلاک کر دیے ہم نے, من القرون بستیوں میں سے, من بعد نوح کے بعد, اور نوح کے بعد بہت سی قومیں ایسی گزری جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. وکفا اور کافی ہے, بے رب کا تیرا رب, بے ذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں سے, خبیرن خبیر کے طور, بصیرن بصیر کے طور, اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ کی خبر رکھنے اور دیکھنے کو کافی. خبر رکھنا, دل کے اندر جو باتیں ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہے, اور بصیرہ جو وہ کرتے ہیں ان کو وہ دیکھ بھی رہا ہے. من کانا جو ہوا, یرید العاجلہ جس نے ارادہ کیا عاجلہ کا, جو ایسا ہوا کہ اس نے عاجلہ کا ارادہ کیا, اجلت سے گزر جانے والی یعنی دنیا کا, اجلنا ہم نے اجلت سے کیا, لہو اس کے لیے, تو ہم نے اجلت سے اسے دے دیا, اسی دنیا میں جو اس نے مانگا ہم نے اسے دے دیا. ما نشاؤ جو ہم نے چاہا, لمن نریدو جس کے لیے ہم نے ارادہ کیا, ثم پھر جعلنا ہم نے قرار دیا, لہو اس کے لیے, جہنم پھر ہم نے اس کے لیے جہنم قرار دیا. دنیا میں اس نے اپنا حصہ مانگ لیا اور اس سے بھی اس نے اس طرح استعمال نہ کیا جیسے کہ ہم چاہتے تھے, تو ہم نے وہ اسے دنیا میں دے دیا جسے بھی چاہا اور جس کے لیے چاہا, جو ہم نے چاہا دیا, اور جسے ہم یہ نہیں کہ مانگنے والے کو سب کچھ ہی مل گیا جو اس نے مانگا, جو ہم نے چاہا وہ ہم نے اسے دے دیا, اور سب کو نہیں ملا, جسے ہم نے چاہا اسے ہم نے دے دیا. اور اگر ایسی چیز جو اس کے لیے خطرناک تھی اس نے مانگی اور اللہ نے نہیں دی تو یہ رحمت ہے اس پر. ایک بچہ ہے, چھوٹا بچہ ہے,
وہ کہتا ہے مجھے اپنے باپ کو کہتا ہے یہ جو استرا جس کے ساتھ تو اپنی شیو کر رہی مجھے کھیلنے کے لیے دے دے، تو باپ کبھی بھی اسے استرا کھیلنے کے لیے نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ اس پر شفقت رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے، بچہ نہیں جانتا کہ یہ استرا جو ہے وہ مجھے نقصان پہنچائے گا، لیکن باپ جانتا ہے. اور اگرچہ بچہ اس کو اپنا دشمن سمجھے اور اس سے ناراض ہو جائے پھر بھی باپ اس کی اس خواہش کی کبھی بھی تکمیل نہیں کرے گا. تو جب باپ ایسا شفیق ہے تو باپ کا جو خالق ہے وہ کیسا شفیق اپنے بندوں کے لیے ہوگا. لیکن جسے وہ خطرناک چیزیں تھما دیتا ہے ہاتھ میں، وہ اس سے وہ ناراض ہوتا ہے اور وہ اس کے خطرناک ترین عذاب کا مستحق ہو چکا ہوتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ مہلت دینے سے زیادہ خطرناک امتحان اللہ نے اپنے بندوں کا کبھی نہیں لیا. تو یہ مہلت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو یہ مہلت جو ہے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے. ثم پھر جعلنا لہ جہنم، ہم نے اس کے لیے جہنم قرار دیا. یصلاھا، وہ جائے گا اس میں، مذموما، مذمت زدہ ہو کر، مدحورا، دھتکارا ہوا ہو کر، وہ اس میں مذمت زدہ دھتکارا ہوا جائے گا. ومن ارادہ، اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا، وسعی، اور صحیح کی اس نے، لہا، اس کے لیے، سعیہا، اپنی صحیح کے مطابق، جس نے اپنی بساط کے مطابق جتنی صحیح اس کے بس میں تھی اتنی اس نے کوشش کی. وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو. پس اولئک، یہی تو لوگ ہیں، کانا، ہوئی، سعیہم، ان کی صحیح، ان کی کوشش، مشکورہ، مقبول، ان کی کوشش مقبول ہوئی، ان کی کوشش کی شکر، ان کی کوشش کی قدردانی کی گئی. اللہ بھی شکور ہے، بندہ بھی شکر گزار ہے. اللہ کی طرف کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو شکر قبول کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے، اور بندے کی طرف سے ہوتا ہے. جیسے تواب ہے لفظ، بندہ بھی تواب ہوتا ہے، اللہ بھی تواب ہوتا ہے. بندہ تو جب تواب ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ تواب ہے تو وہ اپنی رحمت بندے پر نازل کرتا ہے. یعنی اللہ کے لیے تواب کا مطلب توبہ قبول کرنا ہے. کلن، سب کو، نمدو، ہم مدد دیتے ہیں، ہاؤلائے، ان کو، و ہاؤلائے، اور ان کو بھی اور ان کو بھی ہم مدد دیتے ہیں. من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے ہے. یہ بات تیرے رب کی عطا میں سے ہے. وما کانا، اور نہیں ہوئی، عطاء ربک، عطاء ربک، تیرے رب کی عطا، محظورہ، رکی ہوئی. حضر زوئیں سے ہے جو اس کا مطلب باڑ لگانا ہوتا ہے. تو باڑ کیوں لگائی جاتی ہے؟ کہ کوئی اور اس میں داخل نہ ہو جائے. دوسرے کو روکنے کے لیے کسی قیمتی چیز کے گرد باڑ لگا دی جاتی ہے اور اس باغ کو محظور کہا جاتا ہے. تو تیرے رب کی عطا کبھی محظور نہیں ہوئی ہے، یعنی اس نے اپنے جو رحمت کے باغات ہیں ان کے گرد کبھی باڑ نہیں لگائی کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے. تو جو آخرت مانگتا ہے اس کے لیے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ سب کے لیے ایک کھلی بات ہے، اس میں جو جتنا چاہے حاصل کر سکتا ہے. دنیا میں تو ضروری نہیں ہے کہ انسان جو چاہے پانا وہ پا سکے، لیکن آخرت میں کوئی روک رکاوٹ نہیں، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی روک رکاوٹ نہیں. جو جتنا اپنی بساط اپنی صحیح کے مطابق صحیح کرے گا اسے وہ حاصل ہو جائے گی. ایک کھلا باغ ہے، باڑ نہیں لگی ہوئی ہے، اپنے ظرف کے مطابق اس میں سے جتنے پھل آپ اٹھا سکتے ہیں اتنے پھل آپ اٹھا کے وہاں سے لیں. یہ آخرت کا باغ ہے. انظر، نظر کر، کیفا، کیسے، فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضہم، ان کے بعض کو، علی بعض پر. یہ دیکھ تو صحیح کہ دنیا میں ہم نے کیسے لوگوں کو بعض پر بعض کو فضیلت دی. کوئی ہے تو وہ گلی میں جھاڑو دے کے تو مہینے کے بعد بیچارہ آ کے مختلف بہانوں اور ہیلوں سے لوگوں کے گھروں سے 10-10 روپے مانگ کے لے کے جاتا ہے، اور کوئی ہے کہ پرویز مشرف بنا بیٹھا ہے اور اسے کوئی روک رکاوٹ نہیں. اس کے کتے بھی جو ہیں وہ سونے کا نوالا کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں. تو کیسی بات کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے اللہ نے، اور یہ سب آزمائش کے لیے. اس کی بھی آزمائش ہے اور اس کی بھی آزمائش ہے. وللآخرۃ، اور یقیناً آخرت، اکبر ہے، کہیں بڑی ہے، درجات، درجوں کے اعتبار سے، اکبر، اور کہیں بڑی ہے، تفضیلاً، فضیلت کے اعتبار سے. تو یقیناً آخرت درجات اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے. لا تجعل، نہ بنا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، دوسرا معبود. پس تقعد، قعود کرے گا، بیٹھ رہے گا، مذموماً، مذموم، مذمت زدہ ہو کر، مخذولا، اور چھوڑا ہوا ہو کر، ترک کیا ہوا ہو کر. تو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ پکار، ورنہ چھوڑا ہوا اور مذمت زدہ ہو کر بیٹھا رہے گا. دنیا جس کے لیے تو ایسا کر رہا ہے وہ بھی تجھے نہ ملے گی، اور مذمت تو تیری ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وقضا، اور قضاوت کی، ربوں کا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا. تیرے رب نے یہ بات، تیرے رب نے فیصلہ کر دی ہر طرح سے، ان کے لا، نہ، تعبدو، تم عبادت کرو، الا، مگر، ایاہ، اسی کی.
یہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسان، اور یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ اپناؤ. اما اگر یبلغن، وہ بلوغ کریں، پہنچیں، اندہ کا تیرے سامنے، تیرے پاس، کبر سنی کو، بڑی عمر کو، احدہما، ان میں سے واحد، او یا کلاہما، وہ دونوں، اکیلا ہو ان میں سے ایک تمہارے پاس بوڑھا ہو یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہوں. فاپس لا تقل، مت کہہ، لہما، ان سے، افن، اف تک بھی. یہ اف کم سے کم بدتمیزی کا کلمہ عربی میں گنا جاتا ہے، تو ان سے اف تک نہ کہہ. ولا، اور نہ تنہر، جھڑک، ہما، ان دونوں کو. بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، بچوں کو جھڑکنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، خصوصاً کہ فطری طور پر انسان کے اندر یہ ہے کہ جو بچوں جیسی حرکات کرے گا انسان اسے ڈانٹے گا، تو والدین ہیں ان کو نہیں ڈانٹنا ہے. ولا تنہرہما، ان کو مت ڈانٹ. وقل لہما، اور کہہ ان سے، قولاً کریما، نفیس بات، کرم والی بات، انتہائی پرشفقت بات. وخفض، اور جھکا کے رکھ، لہما، ان دونوں کے لیے، جناح الذل، عاجزی کا کندھا، من الرحمت، شفقت کی بنا پر، اور ان کے لیے شفقت کے ساتھ عاجزی کا کندھا جھکائے رکھ. وقل، اور کہہ، ساتھ ان کے لیے یہ دعا بھی کرتا رہے، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما، جیسا کہ ربیانی، ان دونوں نے میری ربوبیت کی ہے، صغیرہ، صغیر ہونے کی حالت میں. اے رب ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں ان دونوں نے میری پرورش کی ہے. یہ بڑی خاص بات ہے، بچپن میں میری پرورش کی ہے. بچپن میں انسان اپنے والدین کو کچھ بھی نہیں دیتا سوائے زحمت کے. پیشاب وہ کرتا ہے، پخانہ وہ کرتا ہے، روتا وہ ہے، ضروریات ساری والدین نے پوری کرنی ہوتی ہیں. اس کے باوجود والدین اس سے انتہائی شفقت رکھتے ہیں. کوئی دنیا میں اتنی شفقت اس سے نہیں رکھتا جتنی والدین رکھتے ہیں. تو ایسی شفقت جیسی انہوں نے مجھ پہ بچپن میں کی تھی، ایسی شفقت جو ہے وہ تو ان پر فرما. جس طرح انہوں نے میری خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود انتہائی اہم ترین شفقت مجھے دی تھی، انتہائی اعلیٰ ترین شفقت مجھے دی تھی، ایسے ہی اگر ان کا جو دامن ہے عمل سے خالی ہے، نیکی سے خالی ہے، ان کے دامن میں اگر گناہوں کا بوجھ ہے، ان کی پشت پر اگر گناہوں کا بوجھ لا دے، وہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں، تو اسی طرح ان پر رحم و کرم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میری اس حالت پہ فرمایا تھا. یہ بڑی بلیغ قسم کی دعا اللہ نے انسان کو سکھائی. ربکم، رب تمہارا، عالم و خوب علم رکھتا ہے، بما، اس سے، جو فی نفوسکم، تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہارا رب اس سے خوب واقف ہے. ان تکونو، اگر ہو تم، صالحین، صالح، فإنہ، پس یقیناً، کانا، ہے، للأوابین، اوابین کے لیے، بہت توبہ کرنے والوں کے لیے، غفورا، مغفرت والا. اگر تم ہو صالحین، فإنہ، پس یقیناً وہ تمہارے لیے، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والوں کے لیے مغفرت والا ہے، بخشنے والا ہے. اور بہت رجوع ظاہر ہے وہی کرے گا جس کو احساس ہو جائے کہ اس کا رب سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور وہ گناہ گار ہے. اگر صرف انسان کو اتنا احساس ہو جائے کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور میرا رب بہت شفیق، بہت مہربان، بہت رحم والا، بہت عطا کرنے والا ہے، تو پھر وہ اواب ضرور ہو جائے گا، پھر وہ سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ضرور ہو جائے گا. کیونکہ انسان کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے فلاں دولت مل رہی ہے اور وہ دولت اس کو چاہیے بھی، تو یقیناً وہ دن رات اس کے لیے ایک کر دے گا اس دولت کے حصول کے لیے. تو اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ سب سے بڑی دولت اپنے رب کی بخشش اور عطا ہے، تو وہ اپنے رب کی طرف اواب ضرور ہو جائے گا. وآتے، اور دے، ذل قربا، قرابت دار کو، حقہ، اس کا حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مخاطب ہیں، لیکن سارے اہل اسلام کو، ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے نبی کی وساطت سے کہ قرابت دار کو اس کا حق دے دے. ظاہر ہے قرابت دار کا حق کیا ہوتا ہے؟ قرابت دار کا حق ورثہ ہوتا ہے جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے دنیا میں، اور زندگی کی حالت میں حسن سلوک کرنے کا حکم ہے قرابت داروں سے، والدین سے. جو تم خرچ کرتے ہو تو خرچ کرو والدین کے لیے اور اقربین کے لیے. سب سے پہلے والدین اور اقربین ہیں، ان کا حق ہے. والد، والدہ، اولاد، دادا دادی، نانا نانی، خالہ، پھپھو، بھانجی، بھتیجی، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، یہ سارے جو ہیں، چچا ماموں، یہ سارے اقربین ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی کتاب میں. تو ان کے ساتھ حسن سلوک پہلا حق ہے کہ سب سے پہلے ان ہستیوں کو آپ راضی کریں اور ان ہستیوں کو اپنے مال میں اپنا ایک حد تک، جس حد تک آپ کی صحیح ہے اس حد تک آپ اس کو شریک کریں. تو سب سے پہلا آرڈر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ اپنے ذل قربا کو ان کا حق دے دیں.
والمسکینہ اور مسکین کو، وابن السبیل اور رستے کے بیٹے کو، مسافر کو ابن سبیل کہا جاتا ہے، ولا اور نہ تبذر زیادہ خرچ کر، تبذیرہ تبذیر کے طور. تبذیر اور اسراف میں جو ہے وہ تھوڑا سا فرق بتایا کچھ علماء نے کہ اسراف وہ ہے کہ آپ زیادہ خرچ کریں لیکن وہ چیز ضائع نہ ہو رہے، وہ جیسے کہ ایک انسان جو ہے اس کا جو ضرورت ہے وہ 100 روپے کے جوتے سے بھی پوری ہو سکتی ہے، تو 1000 کا جوتا لے کے پاؤں میں پہنے، تو یہ اسراف ہے. جوتا ضائع تو نہیں ہو رہا لیکن اسراف ہے. ایک شخص کی ضرورت جو ہے وہ 2 کمروں سے پوری ہو سکتی ہے تو وہ 6 کمرے بنا لے گھر میں، یہ اسراف ہے. لیکن تبذیر یہ ہے کہ وہ چیز ضائع بھی ہو جائے. مثلا ایک وقت میں 1 کلو گوشت پکانے کی ضرورت ہے تو 20 کلو گوشت پکا لیں، تو ظاہر ہے کہ وہ گوشت اس کا خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا. ایک مہمان گھر میں ہے، 10 مہمانوں کا کھانا تیار کر لے، یہ تبذیر ہے کہ اس سے وہ جو دولت ہے وہ ضائع بھی ہو جاتی ہے. تو لیکن بعض اوقات اسراف و تبذیر کا لفظ ایک ہی چیز کے زوردار بیان کے لیے بھی اکٹھا آتا ہے. ان المبذرین، بے شک تبذیر کرنے والے، بیجا طور پر خرچ کو ضائع کرنے والے، کانو ہیں اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں. وکان الشیطانو، اور شیطان ہے لربہ، اپنے رب کے لیے، کفورا، کفران نعمت کرنے والا، اور شیطان اپنے رب کے لیے کفر کرنے والا، ناشکرا ہے. تو یہ ناشکرے ہیں. نعمت کو اس طرح سے ضائع کرنا نعمت کی ناشکری ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ کھجور کھا کے اس کی گٹھلی بھی دور نہ پھینکو کہ اس طرح عقارت کا پہلو نکلے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہے کہ پانی جب پی کے تھوڑا سا پانی بچ جاتا ہے تو اس کو لوگ یوں کر کے پھینک دیتے ہیں. ایسے کر کے پھینکنا جو ہے وہ تبذیر کے زمرے میں آتا ہے. اس کو کسی جگہ ایسے ڈال دو، کم از کم پودا اگر تمہارے سامنے ہے تو اس پودے کی جڑوں میں ڈال دو تاکہ اسراف نہ ہو، اس میں جو ہے وہ اسراف کا پہلو نہ ہو. تو اب خیر لوگ اس بات کا احساس کرنے لگے ہیں کہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں ان کو ریسائیکل بھی کرنا چاہیے، حتیٰ کہ کوڑا کرکٹ جو ہے اس سے بھی کارآمد چیزیں بنائی جا رہی. لیکن ایک وقت تھا کہ ایسی بات نہیں تھی اور ان چیزوں کو ضائع کر دیا جاتا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس بات سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منع فرماتا ہے. وہ اما، اور اگر تو رضنا، تو اعراض کرے، منہ موڑے، انہم، ان سے، ابتغاء رحمتن، پانے کے لیے رحمت، من رب کا، اپنے رب سے، ترجوہا، جس کی تو رجا رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، فاپس قل، کہہ دے، لہم، ان سے، قولا میسورا، آسان سی بات، نرم بات. تو اے رسول، اگر تیرے پاس کوئی مال و دولت دینے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو نہیں ہے لیکن تجھے امید ہے کہ تیرا رب وہ مال و دولت تجھے دے گا تو پھر تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو اگر تو اس موقع پر ان سے منہ موڑ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان سے آسان بات کیا ہے، ان کو ڈانٹ ڈپٹنا. اگر کوئی تیرا رشتہ دار قریبی تو اس سے کوئی چیز مانگنے آتا ہے اور تیرے پاس نہیں ہے اور تو اس وقت ناراض نہ ہو، اس پر غصے سے اس کو ڈانٹ اور پھٹکار مت، بلکہ اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب مجھے دے گا تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں دوں گا. اور بہت سی روایتیں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو وہ دیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مال ان کے ہاتھ آیا اور ان کو وہ چیز جو ہے وہ عطا کی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا. یہ جو آتے ذل قربا حقہ، اور دے اپنے حق قرابت دار کو اس کا، اس کے بارے میں شیعہ سنی مفسرین نے کہا کہ یہ آیت جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے جناب فاطمہ کو وہ جو خیبر کا فے کا مال تھا فدق، وہ ہبہ کر دیا. اور یہاں پہ آ کے حقہ منس ضمیر نہیں مذکر ضمیر ہے. ہمارے شیعہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مذکر ضمیر جناب فاطمہ کے لیے آئی ہے کیونکہ ذل قربا لفظ مذکر ہے اس حوالے سے. لیکن جب وہ ازواج کے معاملے میں انما یرید اللہ والی آیت آتی ہے تو وہاں وہ صرف ایک بات سے استدلال کرتے ہیں کہ صیغہ مذکر ہے، اس لیے بیویوں کے بارے میں یہ آیت تطہیر نہیں ہو سکتی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو یہ صیغہ مذکر ہے لہٰذا یہ بیویوں کے بارے میں نہیں ہو سکتی. تو وہاں بیویوں کے بارے میں اس لیے آئی کہ لفظ اہل بیت مذکر ہے، لفظ اہل بیت بیویوں کے لیے اس جگہ پہ آیا ہے اور اس وجہ سے صیغہ جو ہے وہ مذکر آیا. تو یہاں پہ شیعوں نے جو ہے وہ تعصب کی وجہ سے، سنیوں کے ساتھ جو تعصب ہے عقیدے کا یا کسی بھی لحاظ سے جو نظریے کا تعصب ہے، اس کی وجہ سے اس سے قبول نہیں کیا، اور یہاں آ کے قبول کر لیا ہے کہ جناب فاطمہ کے لیے مذکر صیغہ آیا ہے. یہ صرف شیعوں کے ہاں ہی ایسا نہیں ہے بلکہ اہل سنت میں بھی یہ بات ضرور ہے
تو ان کے ہاں بھی ایسے تعصبات پائے جاتے ہیں. انہوں نے جب یہ فدق والا واقعہ آیا تو اس میں انہوں نے ایک حدیث کو قبول کر لیا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ ہم نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم جب مرتے ہیں تو ہمارا مال صدقہ کیا جاتا ہے. اس حدیث کو قرآن کے خلاف قبول کر لیا. قرآن کہتا ہے کہ ہر مرنے والے کے ہم نے وارث قرار دیے ہیں. ایک جگہ یہ ارشاد ہوتا ہے. تو ہر مرنے والے کے وارث اگر ہیں تو یا تو سنیوں کی طرح, بریلویوں کی طرح یہ کہہ لیں کہ رسول اللہ فوت ہی نہیں ہوئے, اس لیے ورثے کی بات ہی نہیں کی جا سکتی. تو یہ بھی ہے کہ وہ بھی مرنے والے ہیں, قرآن میں یہ آیت بھی ہے, اور تو بھی مرنے والا ہے. یہ بھی قرآن میں آیت موجود ہے, اگر محمد قتل ہو جائیں یا مر جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, تو یہ ماننا پڑتا ہے. تو اگر وفات ہوئی ہے تو اللہ کہتا ہے ہر مرنے والے کے لیے ہم نے وارث قرار دیے ہیں, ہر مرنے والے کے ہم نے وارث بنائے ہیں. پھر یہی قرآن کہتا ہے کہ زکریا نے کہا کہ مجھے بیٹا عطا کر جو میرا وارث بنے, کیونکہ میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے ڈرتا ہوں کہ میرے مال کو, مطلب یہ تھا کہ میرے مال کو وہ ناجائز طریقے پر استعمال کریں گے. جبکہ زکریا خود بھی پیغمبر ہیں, اور جس بیٹے کے وارث ہونے کے لیے وہ اللہ سے استدعا کر رہے ہیں وہ بھی پیغمبر ہیں. پھر یہ اصول گھڑنا پڑا کہ قرآن کے احکام میں حدیث کے ساتھ تبدیلی کی جا سکتی ہے, اور یہ اہل سنت کے ہاں اصول پایا جاتا ہے. اہل تشیع نے اس کی مخالفت کی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن عملی طور پر جہاں ضرورت پیش آئی ہے اہل سنت کے اس اصول سے بھرپور استفادہ شیعوں نے بھی کیا ہے, اور انہوں نے بھی قرآن کے مخالف فتوے دیے اور اہل سنت نے بھی دیے. تو ان جب باتوں کو دیکھتا ہے سمجھدار انسان تو نہ پھر وہ شیعوں کی طرف رہتا ہے اور نہ سنیوں کے ساتھ اس کی کوئی ہمدردی رہتی ہے, بلکہ اس کا رستہ پھر درمیانہ ہو جاتا ہے. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو باتیں اہل سنت کی صحیح ہیں اس کو قبول کرنا چاہیے, اور جو اہل تشیع کی صحیح ہیں اسے قبول کرنا چاہیے. ایسا شخص نہ سنی رہے گا نہ شیعہ رہے گا, بلکہ وہ صحیح مسلمان ہوگا اور قرآن کے مطابق اس کی زندگی ہو جائے گی, اور اس بات سے وہ بچ جائے گا جس بات سے قرآن نے منع کیا. سارے ہم کہتے ہیں کہ جی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے, فرقہ واریت بہت بری بات ہے, اللہ نے منع کیا, لیکن خود ہم فرقے کو نہیں چھوڑتے. خود ہم فرقہ تو ایک طرف رہ گیا, اپنے بڑے علماء کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم مصوی صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے. مصوی صاحب یوں کہہ رہے ہیں, بے شک ان کی بات میں زمین اور آسمان کا تضاد آ جائے. بے شک ایک طرف وہ لکھیں قرآن کی لغتیں تاکہ اس سے استفادہ کر کے لوگ خود ترجمہ کر سکیں, اور دوسری طرف ترجمہ کرنے کو گناہ عظیم اور گناہ کبیرہ قرار دیں. ہم محمد حسین صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے کہ محمد حسین صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے مجتہد ہیں. بے شک وہ کتنی ہی بڑی بڑی بلنڈر مسٹیکس کرتے رہیں. ایک طرف ایک پیش نماز کو وہ یہ کہیں کہ تم یا علی مدد نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ لوگ تم سے خوش ہوں, اس لیے کہ تم پیش نماز ہو, تمہارا مقام اور مرتبہ بڑا ہے. عام آدمی اگر کہہ لیتا ہے وسیلے کے اعتبار سے تو اس کے لیے جائز ہے, لیکن خود وہ مجتہد ہیں, اس کے باوجود وہ یا علی مدد دھڑلے سے کہہ لیتے ہیں. اور اگر اعتراض کریں تو وہ اس کا جواب پتہ نہیں اب کیا دیں گے, یہ تو وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن بہرحال ان کی مجبوری اور معذوری اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بات غلط ہے, اس وجہ سے صحیح نہیں ہو سکتی کہ محمد حسین صاحب کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے ہم کسی ایک فرد واحد کو, ڈاکٹر سعدکی صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے. ہم مودودی صاحب کی بات پر تنقید نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں. مودودی صاحب نے ساری باتیں ٹھیک کی ہیں, یہ بات غلط ہے, یہ روش بالکل غلط ہے. مودودی صاحب ہوں, سعدکی صاحب ہوں, محمد حسین ڈکو صاحب ہوں, زید ہو, بکر ہو, کوئی بھی ہو, اس کا احترام استاد ہونے کی حیثیت سے, عالم دین ہونے کی حیثیت سے سر آنکھوں پر, اور واجب ہے کہ ہم اس کا احترام کریں. لیکن یہ نہیں کہ اس شخصیت کی غلط بات کو صحیح کہہ دیا جائے, یہ بات بالکل, یہ روش بالکل غلط ہے. اور انہی باتوں کی وجہ سے فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے اور لوگ تفرقہ بازی کا شکار ہوئے ہیں. تو یہ باتیں قرآن پاک کے ساتھ جب ہم ٹیلی کر کے دیکھتے ہیں تو اس وقت قرآن کسی کا لحاظ نہیں کرتا. قرآن جو ہے وہ مودودی کے خالق کا, موسوی کے خالق کا, محمد حسین ڈکو کے خالق کا, سعدکی کے خالق کا, ردائی کے خالق کا کلام ہے. اس لیے وہ ان سب کی بالکل کوئی کسی قسم کی روح رعایت نہیں کرتا. جہاں بھی ذرا سی غلطی کریں گے قرآن کھول کے اس غلطی کو بیان کر دے گا, اسے کسی کا لحاظ نہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ, اللہ اس بات سے ذرا نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال دیں. لوگ آ کے بیٹھ رہتے تھے رسول کے پاس, کھانا کھا کے جاتے نہیں تھے تو رسول شرم کرتے تھے, باوجود اس کے کہ رسول کو آرام کرنا ہوتا تھا اور بہت سے کام ہوتے تھے, پھر بھی وہ رسول ان کو نہیں کہتے تھے کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کھانا کھا کے چلے جایا کرو, باتوں میں نہ لگ جایا کرو. رسول تو تم سے حیا کرتا ہے, وہ تو مروت کا استعمال کرتا ہے, لیکن اللہ حیا نہیں فرماتا حق بات کہنے سے. تو اس لیے یہ کتاب جو ہے وہ کسی کا لحاظ کسی کا پاس نہیں کرتی, چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا فرد ہو اور چاہے کوئی عام اور چھوٹا انسان ہو. وہ اگر اچھی بات کہے
تو قرآن اس کی بھی تعریف کرے گا. عیسائیوں کی تعریف کرتا ہے. ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں سونا چاندی رکھ دو تو وہ اس کو ویسے کا ویسا لوٹائیں گے اور امانت داری کریں گے. ان میں سے جو برا ہے اس کا لحاظ نہیں کرتا. کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ ایک درم بھی کسی کے پاس رکھ دو تو جب تک سر پہ سوار نہ ہو جاؤ وہ تمہیں درم واپس نہیں لوٹائے گا. تو قرآن کسی کا لحاظ نہیں کرتا. ولا تجہل اور نہ بنا یدا کا اپنے ہاتھ کو مغلولتن بندھا ہوا الا عنقہ ہی عنقہ کا اپنی گردن کے ساتھ. اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ بنا. عنق گردن کو کہتے ہیں. معانقہ ایک دوسرے سے عنق لگانا گردن لگانا. گلے ملتے ہوئے گردنیں چونکہ ایک دوسرے سے لگتی ہیں اس وجہ سے اس کو معانقہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. معانقہ اردو میں آپ بڑے آسانی سے اس کو سمجھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. ولا اور نہ تب ستھا اسے بساط دے دے اپنے ہاتھ کو اتنا کھول دے کل البسط ہر بست کے طور پر اس کو پوری طرح ہی بساط نہ دے دے اس کو پوری طرح ہی نہ کھول دے. فتقعد پس بیٹھ رہے قعود سے بیٹھنا تقعد بیٹھ رہے ملومن ملامت زدہ محسورن حسرت زدہ. پھر اپنے آپ کو ملامت کرے بیٹھ کے اور اپنے آپ کو حسرت کرے کہ میں نے سارا کچھ خرچ کر دیا اور حقداروں کا خیال بھی نہیں رکھا. ایک شخص جو ہے وہ اپنے بچوں کو تو نہ پالے جو اس پر واجب ہے پالنا اور مقروضوں کو نہ دے جو قرض خواہ ہیں اور باہر نکلے اور ساری اپنی دولت وہ بانٹ دے مسکینوں اور یتیموں باہر کے جو فقیر ہیں ان کو. تو یہ بات درست نہیں ہے. ایک حد تک اس طرح سے اگر خیرات بھی کرنی ہے آپ نے تو بھی احکام الہی کو مد نظر رکھ کے کرنی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر خیرات جیسا عظیم اور نیکی کا فعل بھی اللہ کے قوانین سے مستثنی نہیں ہے اسے بھی قوانین کے مطابق کرنا ہے تو یہ دنیا کے امور کس طرح مستثنی ہو سکتے ہیں کہ کبھی چلیسواں کیا جا رہا ہے تو کبھی تیجا کیا جا رہا ہے تو کبھی جناب میلادوں کے نام پہ اور کبھی جو ہے وہ برسیوں کے نام پہ کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. تو یہ ساری باتیں ان کا بھی انشاءاللہ تعالی جواب دینا پڑے گا. ان ربک بے شک تیرا رب یبسط الرزق بساط دیتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے اس کی مشیت ہوتی ہے ویقدر اور مقدر کرتا ہے یعنی نپاتلا کرتا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسعت دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ضرورت کے مطابق ہی دیتا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں پورا جا دینا. انہ بے شک کانا ہے وہ بے عبادہ ہی اپنے بندوں سے خبیرم بصیرہ خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا بصارت کرنے والا. وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کس کی جو آزمائش ہے اس کی خاطر اس کو زیادہ دینا بہتر ہے یا کم دینا بہتر ہے. اور انسان دعا کرتا ہے اس کی شر کی دعا ایسے ہے جیسے کہ خیر کے لیے دعا ہونی چاہیے اور انسان اجرت باز ہے. ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا پس رات کی نشانی کو ہم نے چھپا لیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کے فضل میں سے حاصل کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب سیکھو. اور ہر شے کو ہم نے خوب تفصیل کے ساتھ تفصیل سے بیان کیا ہے اور ہر انسان کے اعمال کو ہم نے اس کی گردن سے لازم کر دیا ہے اور ہم اس کے لیے قیامت کو ایک نامہ عمل نکالیں گے جو اسے کھلا ہوا ملے گا. کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب تو آج تیرا نفس آج تجھ پر حساب رکھنے کو کافی ہے. جس نے ہدایت پائی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا ہے اور جو گمراہ ہوا تو یقیناً وہ اس کا وبال بھی اسی پر ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور ہم عذاب دینے والے نہیں حتیٰ کہ رسول نہ بھیج لیں. اور جب ہم نے ارادہ کیا کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو ہم نے اس کے خوشحالوں کو حکم دیا کہ وہ دین پر عمل کریں پس انہوں نے نافرمانی کی اس بستی میں پس اس پر عذاب کا قول حق ہوا اور ہم نے اسے خوب برباد کرنے کے طور برباد کر ڈالا. اور کتنے ہی زمانے اور کتنی ہی قومیں ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیں اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ کی خبر رکھنے اور دیکھنے کو کافی ہے. جو چاہتا ہے جلد گزر جانے والی کو تو ہم اسے اسی میں جلدی سے عطا کریں گے جسے ہم چاہیں گے اور جس کے لیے ہم چاہیں گے. پھر ہم اس کے لیے جہنم قرار دیں گے جس میں وہ مذمت زدہ دھتکارا ہوا ہو کر جائے گا. اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اپنی بساط کے مطابق صحیح کی اور بشرطے کہ وہ مومن بھی ہوا تو یہی ہیں کہ جن کی صحیح قبول کی جائے گی اور انہیں بھی ہم ہی مدد دیتے ہیں اور انہیں بھی تیرے رب کی عطا ہے. یہ تیرے رب کی عطا میں سے اور تیرے رب کی عطا رکی ہوئی نہیں ہے. نظر کر کہ کیوں کر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے اور یقیناً آخرت درجات اور فضیلت کے اعتبار سے کہیں بڑھ کر ہے. اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ پکار
ورنہ مذمت زدہ اور چھوڑا ہوا ہو کر بیٹھ رہے گا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ سوائے اس کے تم کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے احسان کرو۔ اگر وہ تیرے پاس بڑائی کو، اگر ان میں سے ایک یا وہ دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں تو ان دونوں سے اف تک نہ کہہ، اور ان دونوں کو مت جھڑک، اور ان دونوں سے نفیس بات کہہ، نرم بات کہہ۔ ان دونوں کے لیے عاجزی کا کندھا شفقت سے جھکائے رکھ، اور دعا کے طور پر یہ کہتا رہ، اے میرے رب ان دونوں پر ایسے ہی رحمت فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی۔ رب تمہارا خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ بہت توبہ کرنے والوں کے لیے بخشنے والا ہے، اور دے قرابت دار کو اس کا حق، اور مسکین کو اور مسافر کو، اور فضول خرچی کے طور پر فضول خرچی نہ کر، بے شک فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کے لیے ناشکرا ہے۔ اور اگر تو ان سے اس رحمت کی امید کے انتظار میں ان سے منہ موڑے تو بھی ان سے آسان سی نرم سی بات کہہ، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا کر لے اور نہ پوری طرح ہی کھول دے، ورنہ ملامت زدہ حسرت زدہ ہو کر بیٹھا رہے گا۔ بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھولتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپا تلا کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔